لہٰذا یہ بات کہی گئی تھی کہ اب زکوٰۃ فرض کس پر ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، نصاب کیا ہے، تمام چیزیں وہ مسائل اس بار کے لیے رکھے گئے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہے، تو اس میں سے چند شرائط ہیں کہ جو زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، نمبر 2 آزاد ہو، اور اسی طریقے سے عاقل ہو، بالغ ہو، مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس کے پاس اتنا مال ہو جس کو شریعت مالدار کہتی ہے، یعنی صاحب نصاب کے بقدر وہ پہنچتا ہو۔ چھٹی جو شرط ہے وہ یہ کہ اس کے پاس جو مال ہے، جو نصاب کے بقدر مال ہے اس کے پاس، وہ بنیادی ضرورتوں سے اور قرض سے خالی ہو، تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور نمبر 7 پہ جو ایک شرط بتائی گئی ہے وہ یہ، جو پچھلی مرتبہ ہم نے بیان کر دی تھی، کہ جو ہمارے پاس مال ہے اس پر قمری سال کا گزر جانا، جس کو حولان حول کہتے ہیں۔ قمری سال ہم نے وضاحت کی تھی، یعنی چاند کے حساب کے جو مہینے ہوتے ہیں، یہ رمضان ہے، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یہ ان مہینوں کا گزر جانا، وہ جنوری فروری والا مہینے وہ اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اب اگر کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کب صاحب نصاب ہوا، تو اپنے اندازے سے ایک تاریخ فکس کر لے، متعین کر لے اور لکھ لے کہ ہم اس تاریخ کو، چاند کی اس تاریخ کو اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ زکوٰۃ جب فرض ہوتی ہے اس تاریخ سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، جائز ہے، اور اسی طریقے سے جب فرض ہوتی ہے تو اس تاریخ کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ کیونکہ بعض لوگ جو ہے، بلکہ اکثر لوگ رمضان کے مہینے کو منتخب کرتے ہیں ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ لہٰذا ہم نے بتایا تھا کہ جب تاریخ آپ کی آ جائے تو اس میں چاہیے کہ اتنے مال کو الگ کر دیا جائے، اتنے مال کو الگ کر دیا جائے، بھلے وہ جب بھی دی جائے، آگے پیچھے کر کے جب بھی دے دی جائے اور قسطوں میں دے دی جائے، ہر اعتبار سے جائز ہے۔ لیکن مال موجود ہو، آپ کے سامنے کوئی محتاج بھی آ جائے اور آپ رمضان کا انتظار کریں، یہ مناسب بات نہیں ہوتی۔ اب اس میں جو چوتھی شرط بتائی گئی تھی کہ صاحب نصاب کا ہونا، مال کا صاحب مال، ایک آدمی کا، ایک مسلمان کا صاحب نصاب ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو زکوٰۃ سمجھ لی جائے کہ چند چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، اور نمبر 3 کیش، نمبر 4 سامان تجارت، وہ سامان جس کو ہم نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو، جس سے ہم کو نفع کمانا مراد ہو، ہماری نیت ہو کہ ہم اس سے نفع کمائیں گے، اگرچہ اس میں نفع کمائیں یا نہ کمائیں، ہول سیل ریٹ پہ دے دے یا جس ریٹ پہ خریدا اسی پہ دے دے، لیکن بہرحال اس سامان پر، ان سامانوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا عشر جو دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک زکوٰۃ کے زمرے میں آ جاتا ہے، حالانکہ اس کا نام عشر ہے، تو 10واں حصہ جو نکالا جاتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور نمبر 6 جو ہے، وہ جو جانور مویشی پالتے ہیں تو اس کی ایک الگ الگ بنیادیں ہیں کہ اگر اونٹ ہیں تو 5 اونٹ پر 1 بکری ہوتی ہے، گائے ہیں تو اس کی ایک الگ ترتیب ہے، بکری ہیں، اور اس کے لیے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ جو جانور ہم نے پالے ہیں وہ سال کے اکثر حصے میں خود چرتے ہوں، ان کو کھلانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، ان کو کھلانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، ان جانور پر ہے۔ وہ بھی 40 جب بکریاں ہوں گی تو 40 بکری پر 1 بکری ہوگی، 40 سے لے کر 120 کی بکری کی تعداد پر 1 بکری زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور اس کے بعد پھر 200 تک کے 2 بکری، پھر ہر 100 پہ 1 بکری بڑھتی جاتی ہے۔ بہرحال وہ تو بہت کم معاملات پیش آتے ہیں۔ صاحب نصاب کا جو معاملہ ہے کہ سونا اگر ہو یا چاندی ہو، سونے کے لیے بتاتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 7.5 تولہ غالباً تقریباً 87 گرام، یا کل ملا کے یہ کہہ لیں کہ 88 گرام مکمل پر 7.5 تولہ بنتا ہے، کچھ ملی گرام ہے، ابھی ذہن میں نہیں ہے میرے۔ اور اسی طریقے سے جو چاندی اگر ہے تو چاندی 52.5 تولہ کا ہونا ضروری ہے۔ 52.5 تولہ تقریباً 360 ملی گرام یا 480 گرام کے آس پاس ہوتی ہے، ہم سے کوئی پوچھ لیں بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور تیسری چیز جو بتائی تھی زکوٰۃ جس پر فرض ہوتی ہے وہ کیش ہے۔ اب وہ چاہے ہمارا پیسہ بینک میں جمع ہو یا ہمارے پاس ہو یا ہم نے کسی کو قرض دیا ہو،
ہم نے کسی کو قرض دیا ہو، وہ پیسہ ہمارے پاس اتنا ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، جو کہ آج کل کے ریٹ کے حساب سے غالباً 45-46 ہزار کے تقریباً بنتی ہے۔ تو جس کے پاس 45-46 ہزار روپیہ ہوگا تو شریعت اس کو مالدار کہتی ہے، امیر کہتی ہے، غریب اس کو نہیں کہتی۔ ہمارا جو کرائٹیریا ہے، ہمارا جو معیار ہے غریب ہونے کا، وہ کچھ اور ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پاس سونا چاندی بھی رکھے ہوئے ہے، ضرورت سے زیادہ سامان بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کو غریب کہتے ہیں۔ اپنی گاڑی سے بھی چل رہا ہے، گاڑی سے چلنا یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس زکوٰۃ اس کو دے نہیں سکتے یا اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہی ہوگی، یہ دوسرا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اگر گھر میں سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے، یہ آپ کی اصل بنیاد نہیں ہے۔ اصل بنیاد جو شریعت بتاتی ہے وہ گھر ہے، کھانا کپڑا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہمارا کام کرنے کے جو اوزار ہیں، آلات ہیں، ان تمام چیزوں کو شریعت کہتی ہے کہ یہ ضرورت اصلیہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ضرورت اصلیہ نہیں بلکہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ اگر کوئی کسی پاس گہنے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تو اس کو زیبتاً اگر وہ کوئی عورت کرتی ہے تو اپنے سطر کو چھپانے کے لیے نہیں کرتی بلکہ زیب و زینت کے لیے کرتی ہے، زیبائش کے لیے کرتی ہے، اور اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے اور خوبصورت بننے کے لیے کرتی ہے، لہٰذا وہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہوگا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اور اگر کیش ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز جو بتائی، سامان تجارت، یعنی ایسا سامان جس کو ہم نے بیچنے کے لیے خریدا ہو، یا یہ کہہ لیں کہ پروفٹ کمانے کے لیے خریدا ہو، پروفٹ کمانے کے لیے خریدا ہو، دکان ہے یا کوئی فیکٹری ہے، کچھ بھی ہے، اب اس کی قیمت لگائی جائے گی، مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی، ہول سیل کی جو قیمت ہے وہ نہیں لگائی جائے گی، شہر کے جو مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے وہ ہم نے جس ریٹ میں خریدا 10 روپے میں، تو 10 روپے کی قیمت نہیں لگائیں گے بلکہ جو مارکیٹ ویلیو 15 روپے یا 20 روپے کی چل رہی ہے اس حساب سے ہم ریٹ لگائیں گے۔ اگر اس تمام سامان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہے، یعنی 45-46 ہزار جو آج کے حساب سے لکھنؤ میں ہے، باہر اور اس کے علاوہ کے اپنے حساب سے دیکھ لیں، تو 45-46 ہزار روپے کے تقریباً ان مال کی قیمت پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ 4 چیزیں الگ الگ ہو گئیں۔ 5ویں چیز ایک اسی میں بن جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جمع کیا جائے گا سب تمام چیزوں کو۔ تھوڑا سا سونا ہے، 7.5 تولہ نہیں ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، 52.5 تولہ نہیں ہے، ہمارے پاس کیش تھوڑا سا جمع ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا سامان تجارت ہے، چھوٹی سی دکان ہے جس میں مال بھی اتنا نہیں ہے جس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی آ سکے، تو ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے گا، تمام کی مالیت نکالی جائے گی لکھا پڑھی کے ساتھ باقاعدہ پورا، کہ ہمارے پاس سونا کتنے پیسے کا کتنے روپے کا رکھا ہے، چاندی کتنے روپے کی رکھی ہے، کیش کتنا رکھا ہے، اور ہمارے پاس جو سامان تجارت ہے اس کی قیمت کتنی ہے، اور تمام چاروں چیزوں کو جوڑا جائے گا، اور 5ویں چیز جو کل قیمت نکلے گی آ کر کے اس میں ہم دیکھیں گے اگر وہ قیمت نکل رہی ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچنے تک وہ قیمت پہنچ رہی ہے، یعنی ان پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اس پہ، تو پھر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ چند وہ صورتیں تھیں جن کو زکوٰۃ دینا ہے اور کس طور پر دینا ہے، کتنی فرض ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں آ گئیں۔ زکوٰۃ ہم نے بتایا تھا کہ 40واں حصہ کہہ لیں یا پھر یہ کہہ لیں کہ 2.5% نکالی جاتی ہے، 1 لاکھ میں 2.5 ہمارے خیال سے کوئی زیادہ نہیں ہے، اور ہم کو جب زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو پچھلی بار فضیلتیں آ گئیں کہ ہمارے مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے واقعہ بھی بتایا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ ترغیب دے رہے تھے زکوٰۃ دینے کی، تو کسی یہودی نے سن لیا، اس کا کوئی قافلہ آنے والا تھا کہیں دور سے، تجارتی سامان بزنس پرپز سے اس کا کچھ مال آ رہا تھا، اور ایسے راستے سے آ رہا تھا جہاں لوٹ پاٹ ہوتی تھی بہت زیادہ، لہٰذا وہ جلدی سے گیا اور زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنے لگا، یہودی تھا، حساب کتاب کرنے لگا اور زکوٰۃ نکالنے لگا۔ گھر والوں نے پوچھا کیا بات، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا؟ نہیں، مسلمان تو نہیں ہوئے، رسول اللہ نے ابھی، وہ تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، محمد کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ترغیب دی اور کہا کہ تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا زکوٰۃ ادا کرنے سے، لہٰذا ہم اپنے مال کی وہ جو آنے والا ہے ہم کو پورا یقین ہے کہ لٹ جائے گا، لیکن ہم چلو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اگر بچ گیا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بچا تو ان کی گردن ہم پکڑیں گے جا کر کے۔ یہ نیت تھی، بہرحال اس نے جو ہے زکوٰۃ دے دی۔ اس کے بعد ایک خبر دینے والا آیا اور کہنے لگا کہ جتنا مال آ رہا تھا سب لٹ گیا، صرف اس کا نہیں تھا اور بھی لوگوں کا تھا، یہ اعلان ہوا سارا مال لٹ گیا۔ اب یہ تلوار لے کر کے نکلا محمد رسول اللہ کے پاس کہ آج ہم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، ہمارا مال انہوں نے لٹوایا ہے، انہوں نے جو جھوٹی بات بتائی ہے کہ مال کی حفاظت ہوتی، کچھ حفاظت نہیں ہوتی۔ یہ جا ہی رہا تھا، راستے میں دوسرے آواز دینے والے نے آواز دی اور کہنے لگا کہ سارا مال تو لوٹ گیا لیکن تمہارا مال بچ کے آ رہا ہے۔
کیا وجہ؟ ابھی تو خبر آئی تھی کہ سارا مال لٹ گیا، میرا مال کیسے بچ گیا؟ جس اونٹ پر تمہارا مال سوار تھا، تمہارا مال لدا ہوا تھا، اس اونٹ کے پیر میں کچھ تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ دھیرا چل رہا تھا، اور دھیرا چلنے کی وجہ سے باقی جو قافلہ تھا وہ قافلے والے کہنے لگے کہ اس کا اونٹ چونکہ دھیرا چل رہا ہے، اس کو پیچھے چھوڑ دو ورنہ ہم لوگ کو بھی دیر ہو جائے گی، اگلا پڑاؤ ہم کو نہیں مل پائے گا۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو ہے اپنے قافلے کو لے کر کے چلے گئے، اور آگے لٹیرے موجود تھے، ان کے سامان کو لوٹ لیا۔ اب یہ آپ کا اونٹ، تمہارا اونٹ جس پر سامان آ رہا تھا، وہ چونکہ بیمار تھا، پیر میں تکلیف تھی، دھیرے دھیرے آ رہا تھا، جب تک کہ یہ آگے والوں کو لوٹ کر کے لٹیرے بھاگے، جب تک اس کے بعد یہ جو ہے ان کا اونٹ یہاں پر پہنچا، لہٰذا یہاں لٹیروں سے خالی جگہ تھی، یہ ان کا اونٹ بھی آسانی سے نکل گیا، اس کے پیر کا زخم بھی صحیح ہو گیا، اور بہت حفاظت کے ساتھ اس کا مال مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہودی کر رہا ہے تو ہو رہی ہے، مسلمان کریں گے نہیں ہوگی۔ یہودی کر رہا ہے تو اس کے مال اللہ تعالیٰ اس تک کے پہنچا رہے ہیں، اس کے پیر میں ڈال رہے ہیں، لٹیروں سے بچا رہے ہیں۔ کس طریقے سے بچا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت نہیں کریں گے؟ ہم تو اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، تمام چیزوں کو ماننے والے، قرآن ہماری آخری کتاب ہے، نبی ہمارے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ بہت ضروری ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد بھی 0.1% اگر کسی کے مال کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے، ہمارے کچھ ایسے حضرات بھی ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر کے یا یہ کہا جائے کہ لوگوں کو جب دعوت دیتے ہیں تو غلط موٹیویٹ کرتے ہیں، غلط ترغیب دلاتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ ٹھیک ہے، دے گا، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے کاروبار میں برکت دے گا، ضرور دے گا۔ ہمارا پورا یقین ہے کہ اللہ کے لیے ہم نماز پڑھیں، اللہ برکت نہ دے، اللہ ہماری روزی روٹی کا مسئلہ حل نہ کرے، ضرور دے گا۔ لیکن کیا جو نماز نہیں پڑھتے ان کے یہاں برکت نہیں ہوتی؟ جو نماز نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کھلا رہا؟ مسئلہ دنیا کا ہے، دنیا کو آج ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، علم کو اور ایمان کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا، لہٰذا ہم کو جو دنیا میں ہمارا سارا دل لگا ہوا ہے اور ایمان کی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جن کو ایمان کی حیثیت نہیں تھی، جن کو ایمان کی نعمت سے اللہ نے سرفراز نہیں کیا، ان کو بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں پتہ چلا کہ دنیا کی کوئی قیمت کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قیمت کوئی وقت نہیں ہے۔ ہم کو جو نماز پڑھنی ہے، ہمیں جو روزہ رکھنا ہے، ہمیں جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہمیں جو حج ادا کرنا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یہ ہے اصل موٹیویٹ، یہ ہے اصل موٹیویشن، یہ ہے اصل ترغیب قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، تب تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے یہ تمام چیزیں۔ لیکن اگر کوئی اور طریقے سے کوئی بتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے تراویح کے بارے میں بتایا کہ ورزش ہوتی ہے، روزے کے بارے میں بتایا کینسر سے حفاظت ہوتی ہے، نماز کے بارے میں بتایا کہ جو ہے انسان کے جو جسم ہے وہ صحیح رہتا ہے، اور اسی طریقے سے دماغ کی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، دل کی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، چہرے کی بیماری سے انسان محفوظ رہتا ہے، نمازی انسان کی تمام چیزیں بتائی گئیں۔ لیکن اس نیت کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور یہ سوچ کے کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، جب مالک کا حکم آ جاتا ہے، آرڈر آ جاتا ہے، تو اس کے بعد چون چرا کی گنجائش ذرہ برابر نہیں ہوتی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔